بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، سورہ روم کی آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں ہے کہ میں سے ہم نے جوڑے بنائے، کیا مقصد لتسکنوا الیہا، کہ آپ ان سے سکون حاصل کریں، زوج زوجہ سے، زوجہ زوج سے، خاوند بیوی سے، اور بیوی خاوند سے سکون حاصل کرے، اور آپ سے محبت اور پیار ہم نے پیدا کیا۔ جسے پاک خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی اہل، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو آج کا جو بیان ہے کہ فیملی لائف میں بہار کیسے لائی جائے، اسی کا دوسرا حصہ ہے۔ جیسے عرض کیا، نکاح سے محبت، دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے۔ آئیے باقی حصہ اس کا مطالعہ کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، میاں بیوی دونوں لو ایچ ادر، ریسپیکٹ ایچ ادر، اوبے ایچ ادر، فارگیو ایچ ادر، یہ بنیاد ہے۔ یاد رکھیں، فرما بردار بیوی بوڑھے خامد کو جمال رکھتی ہے، اور نافرمان بیوی جمال خامد کو بھی بوڑھا بنا دیتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو، مرد کو مجنوں کی آنکھ سے بیوی کو دیکھنا چاہیے، اور بیوی کو لیلا کی آنکھ سے خامد کو دیکھنا چاہیے۔ نکاح بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رہے کہ میاں بیوی کی پیار بھری باتیں نفلی عبادت سے افضل ہیں۔ عیادار کی 2 رکعت نماز مجرد کی نماز سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش رکھیں، کیونکہ دل پہ دستاور کے حج اکبر است، الہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ تانا تشنی، غصہ سے پرہیز کریں، اگر طبیعت میں غصہ ہے اس کا علاج کریں۔ سادہ زندگی کو ترجیح دیں، شکر کی حالت میں رہیں۔ بالخصوص یہ ہدایت عورتوں کے لیے ہے، جو جہنم میں زیادہ عورتیں خامد کی ناشکری کی وجہ سے جائیں گی۔ بات حکمت سے کریں، موقع شناسی کا خیال رکھیں، مزاج شناسی کا خیال رکھیں کہ بات موقع کرنے کی ہے یا نہیں ہے، میاں کا مزاج کیسا ہے یا بیگم کا مزاج کیسا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ خامد کے مقام کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ گھر کا امیر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے، وہ فیلڈ کا مرد ہے، آپ گھر کی مالکہ ہیں،
آپ وزیر داخلہ ہیں، وہ آپ کے بادشاہ ہیں، آپ کے وزیر اعظم ہیں۔ برابری کا خیال ذہن سے نکال دیں۔ یہ عورتوں میں خاص کر ویسٹ سے متاثر ہو کر برابری کا خیال کرتی ہیں، یہ خیال بہت خطرناک ہے۔ سسر ساس کی خدمت کو فخر سمجھیں اور ان سے آپ دعائیں لیں۔ گھر کی اپنی بچوں کی طہارت کا خیال رکھیں، صاف ستھرائی کا خیال رکھیں، اور مقصد رضا الہی ہو۔ طہارت کا رکھنا عبادت ہے۔ مرد کو زبردستی دباؤ کے ذریعے نیچے لگانے کی کوشش نہ کریں، زیر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مرد کا دل آپ ون کریں، خوش آمد کے ذریعے، تابع جاری کے ذریعے۔ اگر کبھی غصہ آ جائے، آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو جائے، تو آپ محبت کے دھاگے کو ڈھیلا چھوڑ دیں، کیونکہ محبت کا دھاگا کا ایک سرا آپ کے پاس ہے، ایک سرا آپ کے خامد کے پاس ہے۔ اگر دونوں کھینچو گے غصے میں تو محبت کا دھاگا ٹوٹ جائے گا، ایک دونوں میں سے۔ لیکن یہ نہیں بیوی کہے خامد ڈھیلا چھوڑے، خامد کہے بیوی ڈھیلا چھوڑے۔ جو یہ کہے گا یہ خیال کہ وہ متکبر ہے، اور کبر بہت بڑی شیطانی صفت ہے۔ اللہ تعالی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ کا خامد آپ کے لیے ایک حسین تحفہ ہے۔ اس کے گھر کو جو جنگل ہے منگل بنانا آپ کا کام ہے۔ صحیح جوڑا کی کسوٹی کیا ہے؟ میاں بیوی کے صحیح تعلقات سے کسوٹی کیا ہے؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جو قرآن نے بتایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ اور اس کو چاہیے ہمیشہ مرد کی چاہت کو پوری کرنے کی کوشش کرے۔ مرد کی چاہتے کیا ہیں؟ مرد خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن مزاجی کو پسند کرتا ہے، صبر و تحمل کو پسند کرتا ہے، مسکراتا ہوا چہرے کو پسند کرتا ہے۔ اس کی طرف توجہ کیجیے۔ یاد رہے ورگلانے والوں سے مردوں کو بھی پرہیز کرنا چاہیے اور عورتوں کو بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ورگلانے والے کون ہیں؟ اس رشتے دار ہوتے ہیں جو کہ حاسد ہوتے ہیں، کئی سہیلیاں ہوتی ہیں، مردوں کے دوست ہوتے ہیں، ان سے پرہیز فرمائیں۔ اپنے خامد کے خلاف یا اپنی بیوی کے خلاف کسی سے کوئی ذکر نہ کرے، کوئی بات نہ کرے۔ اگر کوئی کرے اس کی سنی انسنی کر دیں، بالکل توجہ نہ دیں۔ مکان بنانا، گھر بنانا مرد کا کام ہے، اور اس گھر کو بسانا عورت کا کام ہے۔ اگر خدا نہ کرے خاوند غریب ہو، اس کو پھر بھی امیر سمجھے۔ کیوں؟ رزق کی تقسیم خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد رکھیں باقی محبت پیار سے رزق بڑھتا ہے۔ کیسا اچھا ہو کہ کھانے سے پہلے آپ اپنے
مرد کے ہاتھ دھلا دیں. یاد رکھے مرد حسن پرست ہوتا ہے اور عورت سیرت پرست ہوتی ہے. شادی کے بعد آپ سیرت دکھائیں. ہر خامن معصوم دل بیوی کو پسند کرتا ہے. روٹھے ہوئے خامد کو منانا تہجد کی نماز سے افضل ہے. خامد کی چاپلوسی عبادت ہے. مرد کو جنت میں ماں باپ کی خوشی لے جائے گی اور عورت کو جنت میں خامد کی خوشی لے جائے گی. اپنے چہرے مورے کا خیال رکھیں. جیسے پہلے عرض کیا میں نے کہ مرد حسن پرست ہوتا ہے. اس میں ایک عرض بھی ہے، شعر بھی ہے. حسن صورت چند روزہ، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. ایک سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، دوسرے سے خوش ہوتا ہے دل. میاں بیوی کا رشتہ بہت پاکیزہ ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت نایاب ہے. کیونکہ اس رشتے سے باقی رشتے جنم لیتے ہیں. آپس کا پیار اور محبت اس میاں بیوی کے رشتہ کی روح ہے. یہ رشتہ بہار کی طرح ہے. اگر بہار نہ آئے تو باغ نہیں ہے. ایک دوسرے کی محنت قربانی کی قدر کرنی چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. یاد رکھیں عزت دینے سے ملتی ہے، مانگی نہیں جاتی. خاوند کو چاہیے اپنی بیگم کی عزت کرے اور بیگم کو چاہیے اپنے خاوند کی عزت کرے. مرد گھر چلانے کا ذمہ دار ہے اور عورت کا کردار ایز اے سپورٹر ہے. اور مددگار ہے وزیر داخلہ کی طرح. یاد رکھیں کامیاب مرد کے پیچھے جو بڑی موٹیویٹر ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے. ہسٹری میں جتنے کامیاب مرد ہوئے ہیں ان میں عورتوں کا کردار درخشاں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی سپورٹ سب سے پہلے ملی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی. جب وحی آئی آپ گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے ہی تسلی دی اور انہوں نے آپ پر سب کچھ قربان کر دیا. اور ورقہ بن نوفل کے پاس بھیجا اور تسلی دی کہ آپ غریبوں مسکینوں کے حق میں ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور سب سے پہلی مسلمان جو ہی ہے وہ عورت ہے
وہ خدیجہ تو کبریٰ تھی. سبحان اللہ، یہ عورت کی شان ہے. ایسا ہو سکتا ہے کبھی صوفے پہ بیٹھی ہو، خامد ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے قبر پہ ہاتھ رکھ کر آپ کہہ دیں میں آپ کے زندگی کی ساتھی ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں. کئی خامد اپنی ماں کی غلط ہدایت کی بنا پر، جیسے کئی ماں کہتی ہیں بیٹے بیوی کو دبا کر رکھنا، اس کو بگاڑنا مت. خامد کو ایسی ماں کی بات نہیں سننی چاہیے. ماں کا ادب اپنی جگہ پر ہے، بیوی کا مقام اپنی جگہ پر ہے. اور بعض مائیں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہیں بیٹی خامد کو کنٹرول کر کے رکھنا، غربا کشتن روز اول، ایسا نہ کرنا. اور بعض تو غلط مائیں جو ہوتی ہیں، غلط سہیلیاں جو ہوتی ہیں، خامد کو کنٹرول کرنے کے لیے تعویذ، گنڈے اور وظیفے بتاتی ہیں. یہ ذکر اتنی بار کرو گے خامد آپ کے قابو آ جائے گا. یاد رکھیں مرد کو قابو کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا، کبھی غلط تعویذ نہ دینا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کئی تعویذ ایسے لکھے جاتے ہیں وہ عامل نے اپنی سیاہی سے لکھے ہوتے ہیں، اور اس عامل کو کہا جائے تعویذ لکھنے والے کو کہ میرا پین لے لو اس سے لکھو، وہ نہیں لکھیں گے. کیوں؟ انہوں نے بعض عاملوں نے اپنی سیاہی کے اندر کافر سلفیٹ ڈالا ہوتا ہے جو کہ زہر ہے. وہ تعویذ جب عورتیں لے آتی ہیں اور وہ پانی میں گھڑ پلاتی ہیں تو تعویذ کے الفاظ اثر نہیں کرتے، بلکہ وہ کافر سلفیٹ اثر کرتا ہے، اس کو بیمار کر دیتا ہے یا اس کو بدھو بنا دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. تو پھر وہ سمجھتی ہیں تعویذ بہت کامیاب. تعویذ کامیاب نہیں تھا، اس کے زہر تھی. اس لیے تعویذوں سے بالکل آپ پرہیز کریں. اللہ سے معافی مانگے، اس کے بجائے اللہ سے دعا کریں. بیوی کا مسئلہ ہے، خامد کا مسئلہ ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے رو رو کے مانگیں اور اس کی خدمت کریں تو آپ کا بن جائے گا. آپ کی بیوی آپ کی بن جائے گی، آپ کا خامد آپ کا بن جائے گا. کسی عورت نے ایک بہن کو کہا کہ تیرا خامد بہت اچھا ہے. اس نے کیسا بے وقوفانہ جواب دیا، کہا سارے خامد اچھے ہوتے ہیں. یہ ناقدری ہے. اس کو چاہیے کہ نا اگر کوئی آپ کے خامد کی تعریف کرے، آپ کی بیوی کی تعریف کرے، کہے الحمدللہ. یہ نہ کہ ساری بیویاں اچھی ہوتی ہیں یا سارے خامد اچھے ہوتے ہیں. اپنے ریلیشن شپ کو، تعلقات کو آپ سیر کے ذریعے، پارٹی کے ذریعے، تحائف کے ذریعے ریفریش کرتے رہا کریں. بیوی کو نہیں چاہیے خامد کو غلام بنائے. اور وہ خامد کو غلام بنائے گی تو وہ غلام کی بیوی کہلائے گی. یاد رکھیں محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، کمزور پہلوؤں کا پتہ نہیں چلتا. اور شادی سے پہلے محبت میں دونوں ہیرو ہیروئن بن کر آتے ہیں، لیکن شادی کے بعد دیکھا گیا ہے وہ جو ہیرو بن کر آتا تھا ایک ہفتہ نہاتا ہی نہیں ہے.
لہذا شادی کے بعد بھی وہی رویہ ہونا چاہیے، وہی محبت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، زندگی، ازدواجی زندگی فتوے سے نہیں چلا کرتی، بلکہ حسن اخلاق سے اور قربانی سے چلتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کئی استاد، کئی خامد گھر میں جہاں داخل ہوتے ہیں وہ تھانے دار پولیس آفیسر کی طرح داخل ہوتے ہیں، اور جو ہی گھر داخل ہوتے ہیں تو بیوی بچے سہم جاتے ہیں۔ جب استاد کلاس میں آتا ہے تو شاگرد سہم جاتے ہیں، جب قاری صاحب آتے ہیں شاگرد سہم جاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ خامد، صحیح استاد، صحیح باپ، صحیح ماں وہ ہے جس کو دیکھ کر، خامد کو دیکھ کر بیوی خوش ہو جائے اور مسکرائے، اور باپ کو دیکھ کر بچے خوش ہو جائیں اور وہ مسکرائیں، اور استاد کو دیکھ کر شاگرد مسکرائیں اور خوش ہو جائیں۔ یاد رکھیں، بیوی کو باقاعدہ منتھلی خرچہ دینا چاہیے، اس کی بعض دفعہ ذاتی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو بیوی سے پھر حساب مت لیں کہ کہاں خرچ کیے، یہ بخیلی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ بخیل کو، کنجوس کو پسند نہیں فرماتے۔ اپنی محبت کا ایک دوسرے کو آگاہ کر دینا چاہیے، کبھی اظہار کر دینا چاہیے، چھپایا نہ رکھیں۔ خامد کو چاہیے کبھی کام سے، کاروبار سے گھر میں ٹیلی فون کرے، آئی لو یو، آئی مس یو، 4 منٹ کا ٹیلی فون، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے سامنے خبردار اپنی بیوی کی کمزوریاں یا خامد کی کمزوریاں بیان کی، یہ غیبت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بعض اوقات نفل شکرانے کا ادا کیا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بہترین بیوی عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بہترین خامد عطا فرمایا، پھر کیا ہوگا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کو بہتر بنا دے گا اور خامد کو بھی پہلے سے بہتر بنا دے گا۔ یاد رکھیں، دونوں میاں بیوی جیون ساتھی ہیں، بلا تکلف زندگی گزاریں۔ خامد کو چاہیے بیوی کا خادم بن کر رہے، اور بیوی کو چاہیے خامد کی خادمہ بن کر رہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں، امیر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی قوم کا خادم ہوتا ہے، یہ امیر کی شان ہے۔ تو بہترین خامد امیر وہ ہے جو کہ بہم کا خادم ہو۔ میاں بیوی کو چاہیے ان کی صحبت صالح ہو، اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں، ورنہ بہت فساد باہمی زندگی میں پیدا ہو جائے گا۔ دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ فرمایا ہن لباسکم، ہن لباس لکم وانتم لباس ہن۔ یاد رکھیں، بچوں کے سامنے کبھی جھگڑا مت کریں، اگر کوئی اختلاف ہے زیادہ بیٹھ کر کریں۔
بچوں کے دل میں دونوں کی قدر کم ہو جائے گی۔ شکوہ شکایت کم سے کم کریں، کیونکہ شکوہ شکایت کرنا یہ محبت کی تینکی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی کی بیوی کو بھڑکایا خامد کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی کی بیوی کو بھڑکایا خامد کے خلاف، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ دونوں کی شخصیت لچکدار ہونی چاہیے۔ جیسے پہلے عرض کیا، اختلاف کی صورت میں ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے پہلے ہار مان لے، پہلے دھاگا ڈھیلا چھوڑ دے، تو محبت کا رشتے والا دھاگا کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ ایک اور بہت ضروری بات ہے کہ ایک دوسرے سے ہائی ہوپس نہ رکھیں۔ بعض دفعہ ہم ایک دوسرے سے بڑی ہائی ہوپس رکھ لیتے ہیں اور جو کہ پھر پوری نہیں ہوتی، تو پھر پس مردہ ہوتے ہیں اور پھر شکایتیں کرتے ہیں۔ حضرت رملہ ایک محدثہ تھی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو پھول بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو پھول بنایا ہے تاکہ مرد ہماری خوشبو سے لطف اندوز ہوں۔ مجنو کو لیلا سے محبت تھی، جیسے پہلے میں عرض کیا، خامد کو مجنو کی آنکھ رکھنا ہے اور بیوی کو لیلا کی آنکھ رکھنا ہے۔ تو والد صاحب نے مجنو کو کہا، یہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، کیس اس کا نام تھا، یہ صحیح سٹوری ہے۔ تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹے لیلا کو چھوڑو، اس کا نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال وہ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے باپ بیٹا، تو بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی، بیٹے آپ ایسا کرو، اللہ کے دربار میں ہو، لیلا کی محبت سے توبہ کر دو۔ اب مجنون نے کیا شعر پڑھا آگے سے، الہی تبت من کل معاصی، یا اللہ میں ہر گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن حب لیلا لا توبو، لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے محبت و آپس میں تو رشتہ کیسے کمزور ہوگا؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی ہوئی تو پہلی رات اپنی بیوی کو فرمایا، میری جان اگر آپ مجھے غصہ میں دیکھیں تو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ ایسے ہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کا باپ ابو سفیان حضور کے گھر آیا تو وہ بیٹھنے لگا چارپائی کے اوپر، فٹافٹ انہوں نے حضور والے بستر کو اکٹھا کر دیا۔ وہ حیران ہو گیا، حضور اپنے خامد مبارک کے بستر کے اوپر اپنے والد کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، یہ ہوتی ہے محبت۔ تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمان غیر مسلم جوڑوں کو آپس میں اللہ تعالی محبت اور پیار عطا فرمائے۔ میں نے شعر پہلے بھی پڑھا تھا، دوبارہ میں شعر پڑھ دیتا ہوں۔ الفت کا جب مزہ ہے ہو وہ بھی بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو چاہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ
سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ازدواجی زندگی میں بہار لائے رکھے، نیک سال اولاد عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ دعا سے پہلے اعلان ہے